بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم کا روز مسلمانوں کے لیے شروع سے ہی امپورٹنس کا حامل ہے۔ اس سے پہلے بھی پہلی امتوں کے لیے بھی یہ امپورٹنس کا حامل تھا، بڑی ہی اہمیت رکھتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی اس دن، تو وہ شکرانے کے طور پہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 کا رکھا کرو، یا 10 اور 11 کا، ایک روزے کا ساتھ میں اضافہ کرو۔ تو پوائنٹ نمبر 1 کہ 10 محرم کو جو کرنے کا کام ہے، جو ہمیں سنت سے مل جاتا ہے، وہ ہے کہ ہمیں 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا جو ایک اہم پہلو ہماری زندگیوں میں 10 محرم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہے کربلا کا واقعہ۔ جو بھی اس میں اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا، اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ایک ظلم عظیم تھا، اور ان لوگوں نے جو بھی کیا غلط کیا، اور وہ ظلم کی انتہا تھی جو انہوں نے کی۔ کوئی بھی دل رکھنے والا بندہ اس سارے واقعے کو دیکھتے ہوئے کہ اس پہ اشکبار ہونے سے رہ نہیں سکتا، اور اس ظلم کی داستان کو صدیاں ہو گئی ہیں بیتے، لیکن آج بھی جب سنتے ہیں تو زخم تازہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک امپورٹنٹ بات یا پوائنٹ نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ جب ہم بھی پڑھتے تھے، یا ابھی بھی جب بھی ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں، تو ہم سنتے ہیں کہ وہ تو مسلمانوں کا دور تھا، تو سب مسلمان کہاں پہ تھے جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا، اتنا ظلم ہو گیا، تو دوسرے مسلمان کہاں پہ تھے؟ کیا انہوں نے اہل بیت کو نہیں بچایا، یا انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ وہ سارا واقعہ نہیں دہرانا چاہتا، کیونکہ وہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا۔ میں اس پہ جو پوائنٹ نوٹ کرنے والے ہیں، جو میرے ذہن میں آتے ہیں، اور جو اس پہ ہمارے کرنے والے کیا کام ہے، اور اس سے ہماری زندگیوں میں جو حاصل ہے، میں اس پہ بات کروں گا۔ تو جو پہلی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام، حسین علیہ السلام کے ساتھ جو دوسرے مسلمان تھے وہ کدھر تھے؟ انہوں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو اس کا جواب میری سمجھ میں جو آتا ہے وہ میں آسان کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں، مزید ایک سوال کی ہی صورت میں، کہ آج مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، فلسطین کے اوپر، شام کے اندر، کشمیر کے اندر، یا جہاں جہاں پہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم بھی اپنی مجبوریوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، ہم بھی اپنے ایکسکیوزز کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی لاجک دیتے ہیں کہ ہماری یہ مجبوری ہے، ہم اس لیے یہ نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے۔ کرنا تو دور کی بات، بہت سارے ہمیں ایسے بھی لوگ مل جاتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مہم چلائی جاتی ہے یا بائیکاٹ کا اعلان کیا جاتا ہے کہ آج سے ہم KFC کا، میک ڈونلڈ کا، یا فلانے برانڈ کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے وہ برانڈز ہیں جو ڈائریکٹ فلسطین کے جو بھی اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اسرائیل کے حامی ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو ان سب پہ بھی ہمیں صبر نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے منہ کو وہ ذائقے لگے ہوئے ہیں اور ہم ان چیزوں سے رہ نہیں سکتے، اور اس کے اوپر ہم اس طرح کے جو لاجک ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک نہ کھانے سے کیا ہوگا، یا اگر کرنا ہے تو پھر ساری چیزوں کا بائک آؤٹ کرو۔ تو اس طرح کی فضولیات ہمیں اکثر سننے کو مل جاتی ہیں۔ تو پوائنٹ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج ہم اپنی مجبوریوں کا نام دیتے ہوئے ان ساری چیزوں کے ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں کہ ہم اس لیے ایسے نہیں کر رہے، تو اس وقت بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے۔ تو حسین علیہ السلام نے اپنی ساری آل کو لے کے، اپنے سارے گھر والوں کو لے کے جو یزید کے سامنے حاضر ہوئے، تو ایک انسان کا بڑا ہی ایک سینٹیمنٹل پوائنٹ ہوتا ہے، ایک بڑا ٹچی چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کے بڑا سینٹیمنٹل ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس سائیکالوجی کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ بتایا ہمیں کہ اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں نہ ہو سکتا کہ اگر کوئی آپ کی بچوں کو مارنے پہ تل جائے، آپ کی اولاد کو، آپ کی بیوی بچوں کو، سب کی دھمکیاں دے، لیکن پھر بھی آپ جب ایک حق کی بات ہو تو باطل سے ٹکرا جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر ایک چیز کو اگزامپل کے طور پہ ہمارے سامنے لے آتے ہیں، تاکہ ہم قیامت کے دن اس کا بارے میں ایکسکیوز نہ کر سکے کہ میں تو فلاں مجبوری میں تھا، فلاں مجبوری میں تھا۔ اب دیکھیں کہ اس کے اندر حسین علیہ السلام نے اپنی ساری آل کو قربان کر دیا، کس لیے؟
کہ وہ حق کا ساتھ پہ تھے، وہ حق کا ساتھ دینا چاہ رہے تھے اور باطل کا ساتھ نہیں دینا چاہ رہے تھے، تو اس کی کاسٹ کے طور پہ اپنی آل کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور بھی مسائلیں بیان کی ہیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرا تو بڑا باپ ظالم تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک والد کے طور پہ جو پرورش فرمائی فرعون نے، وہ ایک والد کے درجے پہ تھا، تو ہمیں بتا دیا کہ جب حق کی بات آتی ہے تو آپ نے اس کو بھی حق کی بات ہی کہنی ہے۔ اسی طرح جب آپ دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، تو جب بھی حق کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آپ کے نہیں ہیں، اگر وہ آپ کے ہوتے تو وہ آپ کا ساتھ دیتے۔ اسی طرح کوئی امیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو بڑی دولت تھی، کاروبار تھا، میں تو بڑا بیزی تھا اپنے کاموں میں، تو میں تو یہ معاملات نہیں تھا کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی بھی بھیجے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، کہ ان کو بادشاہت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اور حجت ہر معاملے میں قائم کی ہے کہ کوئی بھی بندہ کل کو ایکسکیوز نہ کر سکے کہ میں تو فلاں وجہ سے یہ چیز نہیں کر سکا اور حق کا ساتھ نہیں دے سکا۔ تو حسین علیہ السلام نے بھی ایک وہ ایسی چیز کہ جب اینڈ والی چیز ہوتی ہے نا، انسان کسی کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے اس کی فیملی اور اس کے بچوں کے ساتھ، تو آپ ان کو بھی ساتھ لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی حق کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، چاہے میری اولاد اور میرے بچے بھی اس زمر میں جاتے ہیں تو اللہ کی راہ میں یہ بھی قربان ہیں۔ حسین علیہ السلام کا جو ویژن تھا اس کو ہم ان کے کوٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کا یزیدی کردار ہے۔ مزید ان کا ایک قول ہے کہ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ویژن کتنا کلیئر تھا زندگی اور موت کو لے کے، کہ انسان کو زندگی میں کیا کیا کوششیں کرنی چاہیے، کیا وہ کرتا ہے اور کیا وہ نہیں کرتا زندگی میں۔ امام علی مقام کا ایک اور قول ہے کہ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ آپ کی شان کے کیا ہی کہنے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ 144 کے اندر ایک حدیث شریف موجود ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کے اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے، میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ، پھر آپ ان کو چومتے اور انہیں اپنے سینے سے لگاتے۔ جامع ترمذی میں ایک اور حدیث شریف موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور امام حسین نے ہمیں زندگی میں جو درس دیا حق کا ساتھ دے کے اور باطل کو کے ساتھ ٹکرا کے، وہ ہمیں ان کے اقوال کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے کچھ ان کے ارشادات سنے۔ مزید یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے، تو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے۔ تو آپ اگر ان کے اقوال پہ ذرا غور کریں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو زندگی کا فلسفہ کتنا کلیئر تھا اور وہ کیسے حق اور باطل کو بالکل سیپریٹ کر کے دیکھ سکتے تھے۔ جن چیزوں سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے۔ ایک پوائنٹ بڑا نوٹ کرنے والا ہے، میں یہ بھی مینشن کرتا چلوں کہ جو یزید تھا یا جو ان کی ان کے ساتھی تھے، وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے اور وہ اسلام پہ عمل بھی کرتے تھے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے اور اندر کھاتے وہ ساری اپنی مرضیاں کرتے تھے اور اسلام کے خلاف بھی کام کرتے تھے۔ تو ایسی جو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں ان کو پہچاننا اور دوسروں کو بتانا کہ یہ کالی بھیڑیں ہیں اور یہ 2 نمبر بندے ہیں، یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی غیر معمولی معرکہ تھا جو انہوں نے سارا انجام دیا۔ مزید قرآن پاک کے اندر بھی ہمیں کچھ جگہ پہ اہل البیت کے بارے میں ان کے توسل سے ہمیں کچھ ہدایات ملی ہیں، تو قرآن کی زبانی وہ بھی سنتے ہیں جن کا ترجمہ ہے۔
یہ سورہ احزاب ہے جس کی آیت نمبر 33 ہے، اس کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک صاف کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے، اہل البیت کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے اندر آپ کی ازواج مطہرات اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ تو اہل بیت کے توسل سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر کوئی اپنے آپ سے ناپاکی دور کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہی کام کرنے پڑیں گے اور یہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، جس کے اندر عورتوں کو فرمایا کہ پردے کا اہتمام کریں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں۔ اگر ہم مزید قرآن پاک میں دیکھیں تو قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، جس کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل البیت کے بارے میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: پھر اے حبیب، تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ اس آیت کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں۔ مباہلہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو فریقین مد مقابل آ جائیں اور آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پہ ہو اور میں باطل پر ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر ہوں اور تم باطل پر ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ ہم غور و مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا: اے عبد المسیح، مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا: اے انصار کی جماعت، تم پہچان چکے ہو کہ نبی مرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور اپنے گھروں کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دست مبارک میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے کہا، جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگے: اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ عز و جل سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا اور ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلے کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخرکار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا اور مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تھوڑی سی اس کے بیک گراؤنڈ پہ بھی میں روشنی ڈالتا چلوں کہ ڈسپیوٹ کس بات پہ تھا۔ ڈسپیوٹ اسی بات پہ تھا کہ عیسائی کہتے تھے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اسی بات پہ جو ڈسپیوٹ تھا وہ اپنے آرگومنٹ دے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی قرآن میں نازل ہوا تھا انہیں وہی بتا رہے تھے۔ تو اس بات پہ جب وہ اڑ گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا حل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مباہلے کی ترغیب دی کہ اچھا اب ہمارے درمیان اگر ڈیڈ لاک بن گیا ہے تو پھر یہی ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، جو بھی حق پہ ہوا وہ بچ جائے گا اور جو باطل پہ ہوگا وہ مٹ جائے گا۔
ایک اور بات یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ مباہلہ کوئی بھی چھوٹی موٹی بات پہ نہیں شروع کر دینا چاہیے کہ ہم چھوٹے موٹے ڈسپیوٹ بھی کریں، اور یہ کرنے والے بھی کوئی خاص لوگ ہیں جو اس کو کر سکتے ہیں، یہ میں نے تفسیر میں پڑھا تھا۔ تو ہر بات کے ہر چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹ کو لے کے یہ معاملہ نہیں طے کرنا چاہیے۔ تو کنکلوڈنگ ریمارکس میرے یہی ہیں کہ اہل البیت کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی زندگیوں سے ہماری زندگی میں بڑے سارے حاصل ہیں، بڑی ساری زندگیوں سے ہم ان کے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس واقعہ کربلا سے حسین، حسن علیہ السلام، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ، جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان سے، یہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے زندگی کس طرح سے گزاری، اور انہی سارے عوامل کو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں، تو انشاءاللہ ہم بھی نجات پائیں گے اور جنت کے حقدار رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پیٹرن تو بڑا ہی پرانا ہے کہ یزید کے معاملے میں حسین علیہ السلام سامنے آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بڑے سارے نبی بھیجے جن کے مقابلے میں بڑے بڑے سردار آئے۔ تو اصل گیم جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ پاور کی گیم ہے کہ کوئی بھی اپنی پاور کو جاتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، اور اس کے لیے ہر حتی الامکان وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو، اور وہ ہر ایک معاملے کو عبور کر دیتے ہیں اور ظلم کی انتہا بھی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کربلا میں بھی ہوا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے نبیوں کو شہید کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی بڑے سارے سردار تھے، ولید بن مغیرہ تھا، ابو جہل تھا، عتبہ شیبہ تھا، جتنے بھی یہ لوگ تھے یہ سارے کے سارے پاور کے بھوکے تھے، اور وہ اس بات کو نہیں مان سکتے تھے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں، اور ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے اس کی ساری باتیں بھی مانیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے یہ ساری دکانداری بھی جاتی، ہماری طاقت جاتی رہے، ہماری سرداری جاتی رہے۔ اور جو بندہ تو اللہ کی مان کے چلتا ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میرے لیے آخرت ہے، اور اس کی نظر ہمیشہ آخرت کے ریوارڈ پہ ہی ہوتی ہے۔ لیکن جو دنیا دار ہوتا ہے وہ اس کو اپنی دنیا بنانے میں ہی مگن ہوتا ہے، اور وہ ہر کام اور ہر ظلم کی بھی انتہا کر گزرتا ہے، کیونکہ اس کو آخرت کے ریوارڈ کا اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہوتا۔ تو یہ لوگ اس لیے ظلم کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا کو ہی اینڈ سمجھ لیتے ہیں، اور جو ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی آخرت میں نظر رکھتا ہے۔ تو ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کے احوال اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں، اور جس طرح حسنین کریمین نے کربلا کے اندر جرأت اور بہادری کا سامنا کیا اور حق کے عوض کھڑے ہو گئے اور باطل کے ساتھ ٹکرا گئے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر یہ والے معاملات طے کریں۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم ویسے تو ان کا دم بڑھنے والے ہوں، لیکن جب عمل کی بات آئے تو ہم وہی یزیدیوں والے عمل ہی کریں، وہی دو نمبریاں کریں، اپنا اوپر لبادہ اوڑھ لیں اور اندر اپنی ہی مرضیاں کریں، اسلام کی باتوں کو نہ مانیں۔ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے تو ہمیں اسی کو ہی فالو کرنا چاہیے، اپنی لاجک کو پیچھے کر دینا چاہیے، اور حق پر کھڑے رہنے کی آپ کو جو بھی کاسٹ بیئر کرنی پڑے وہ آپ کوشش کریں کہ حق کا ساتھ دیں، جس طرح حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر ہمیں کر کے دکھایا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر جو بھی حق بات ہے اس کا ساتھ دیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ پہ ایسی چیزیں نظر آ جائیں گی جہاں پہ دو راہیں ہوں گے، ایک حق کی طرف ہوگا، ایک باطل کی طرف ہوگا۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تو گھر کے اندر ایسے بڑے سارے معاملات آ جائیں گے، آپ کے دفاتر میں آ جائیں گے، کاروبار کے اندر آ جائیں گے، محلے داری میں آ جائیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے عوامل جہاں پہ آپ کے پاس دو راہیں ہوں، جہاں میں ایک طرف حق ہو اور دوسری طرف باطل ہو، تو اس کی جو بھی کاسٹ آپ کو بیئر کرنی پڑتی ہے کوشش یہی کریں کہ حق کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی، حسین علیہ السلام کی زندگی پہ عمل کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے اہل بیت کی ساتھ محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔